ملائکہ نے جب حضرت مریم کو عیسیٰ کی بشارت سنائی تو وہ تعجب سے سوال کرنے لگیں، قالت رب انا یکون لی ولد، اللہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے آج تک مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی نہ جائز طریقے سے نہ ہی ناجائز طریقے سے، جیسا کہ سورۃ مریم میں اس کی تفصیل ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ تو میرا نکاح ہوا نہ ہی میں بدکار ہوں کہ بدکاری سے کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا ہو، تو کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ قال، جواب ملا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالی پیدا کرتا ہے جو چاہے، یعنی قانون فطرت تو یہی ہے کہ مرد و عورت ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن اللہ قانون کا مکلف نہیں، محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، جو چاہے کر گزرے۔ اذا قضا امرن، جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له کن فیکون، بس اس کے لیے کن کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی۔ اور یہ کن کہنا بھی ہمارے تمہارے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کو ارادہ بس اس نے کیا، کام ہو گیا۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، اس چیز کو وجود مل جائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کچھ بچے کے اوصاف پیچھے ذکر کر دیے گئے تھے، نام اس کا مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑی وجاہت اور مرتبے والا ہوگا، ومن المقربین، بہت ہی قرب نصیب ہوگا اس کو، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ بقیہ صفات یہاں پر ذکر کی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ اس کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا، اس کی تعلیم دے گا۔ لفظ الکتاب جہاں مطلقاً یعنی اکیلے الکتاب کا ذکر ہو تو اس وقت اس کتاب سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، انجیل بھی مراد ہو سکتی ہے، قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی سی آسمانی کتاب مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن جب باقی کتابیں تورات و انجیل کا تذکرہ بھی وہیں پر ہو اور ساتھ الکتاب کا ذکر بھی آئے تو یاد رکھنا وہاں الکتاب سے مخصوص قرآن مقدس ہوتا ہے۔ کیوں؟ تورات و انجیل کا تذکرہ تو بالکل واضح آگے ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ کتابیں مراد نہیں ہوگی۔ اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا بھی علم سکھائے گا، اور حکمت مراد سنت رسول اللہ، اس کا علم بھی سکھائے گا، اور تورات و انجیل کا علم بھی سکھائے گا۔ ابھی تو چونکہ اس کے پیدا کرنے کی باتیں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں نا، کہ وہ بچہ جو پیدا ہوگا تو وہ ان اوصاف کا حامل ہوگا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف وہ رسول بھی بن کے آئے گا، عیسیٰ بن مریم۔
جیسے میں نے بتایا تھا پچھلی آیت میں کل وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، لفظ کہل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جسمانی کی دلیل ہے۔ اسی طرح یہ آیت وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ یہ بھی ان کی حیات جسمانی کی دلیل ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کے رسول بنے، تو اس وقت ان کو تورات کا علم بھی اللہ نے دے دیا، چونکہ تورات پہلے نازل ہو چکی تھی اور اصل شریعت تورات ہی تھی عیسائیوں کے لیے بھی۔ بعض احکامات میں صرف تبدیلی آئی تھی، جو انجیل میں تورات کے بعض احکامات منسوخ کر دیے گئے تھے، باقی تقریباً ساری شریعت تورات والی ہی چلتی رہی، عیسائیوں میں بھی۔ اور انجیل یہ بیشتر حصہ اس کا اعمال اور اخلاقیات کی اصلاح میں ہے، اس میں حلال و حرام کے زیادہ مسائل ذکر نہیں کیے گئے، چونکہ حلال و حرام کے مسائل وہی چلتے رہے جو تورات کے اندر پہلے سے موجود تھے، وہی شریعت موسوی۔ بعض احکامات میں تبدیلی صرف لائے، اور انہی بعض احکامات کی وجہ سے یہودی بگڑ بھی گئے کہ دیکھو اس نے تو ہماری تورات کی مخالفت شروع کر دی ہے، ہمارے تورات کے اندر وہ احکامات حرام ہیں اور اس نے اس کو حلال کر دیا ہے، اسی وجہ سے وہ دشمن بن گئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ خیر، یہ بات اپنی جگہ پہ، تورات اور انجیل کا علم اللہ نے اس وقت دے دیا تھا، لیکن قرآن تو ابھی اترا ہی کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے 600 سال بعد حضور کی ولادت ہو رہی ہے، اور حضور کو نبوت ملی، اور پھر قرآن اترنا شروع ہوا۔ تو جو قرآن اس وقت اترا ہی نہیں تھا تو اس کی تعلیم کیسے ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کو؟ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں احادیث صحیحہ مرفوعہ کے مطابق اتریں گے، اور اتر کر اس دور میں وہ قرآن و سنت کی تعلیم اللہ ان کو وحبی طور پر عطا فرما دے گا۔ یہ نہیں کہ وہ کسی سے پڑھیں گے، کیونکہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی استاذ اس کا نہیں ہوتا۔ اور یہی مرزا قادیانی ملعون کے جھوٹا ہونے کی بھی دلیل ہے کہ وہ تو خود کہتا ہے کہ میں سکولوں میں پڑھتا رہا، اور میرے لیے میرے باپ نے ایک ٹیوشنی وہ مقرر کیا جو مجھے گھر میں آ کر ٹیوشن پڑھا جاتا تھا۔ یہ اس کی کتابوں سے واضح ہے اور اس کی تحریرات میں شامل ہے، تو یہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ نبی کا استاذ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ استاذ ہوتا ہے نبی کا، اور اللہ ہی وحبی طور پر اس کو علم سکھاتے ہیں۔ تو مرزا ملعون نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوششیں کی، کیونکہ وہ وفات ثابت ہوگی تو تب مرزا ملعون وہ اپنی نبوت کا ڈھونگ رچا سکے گا نا، اور کہتا ہے کہ وہ جس عیسیٰ کے آنے کی احادیث میں بشارتے ہیں وہ عیسیٰ میں ہوں، وہ ان کا ظل اور بروز ہوں، ان کا سایہ ہوں، اور وہ مسیح موعود جس عیسیٰ کے آنے کی بشارتیں احادیث میں موجود ہیں تو وہ عیسیٰ میں ہی بن کے آیا ہوں۔ وہ تو فوت ہو چکا، لیکن مسلمان کا اہل السنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے
کہ وہی عیسیٰ اب آسمان پہ زندہ ہے، کوئی فوت نہیں ہوئے، اور وہی احادیث صحیحہ کے مطابق آسمان سے قیامت سے پہلے اتریں گے اور آ کر اس امت کی رہبری کریں گے اور اسلام کا بول بالا کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہودیوں نصرانیوں میں جو غلط عقائد رکھتے ہوں گے ان کو قتل کرتے جائیں گے، جو مسلمان ہوتے جائیں گے ان کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس وقت میں اللہ تعالیٰ کتاب کا علم اس کو عطا فرمائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے تو وہ تو قرآن اترنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کب سکھا لیا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب، جو قرآن ان کے اوصاف ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو کتاب اور سنت اور تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ تو یہ معاذ اللہ آیت جھوٹی ثابت ہوگی کہ ان کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے وقت میں قرآن اترا ہی نہیں، 6 صدیوں کے بعد یہ قرآن اترا، تو اس کی تعلیم کیسے ہو گئی؟ ان کو تعلیم اسی طرح ہوگی کہ وہ دوبارہ اتریں گے اور اس وقت اسی نظام مصطفیٰ کے مطابق خلافت سنبھالیں گے۔ جی ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بھی بن کے آئیں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور ان کو خطاب کرتے ہوئے کہیں گے میں تمہارے پاس آیا ہوں رب تمہارے کی طرف سے واضح دلیل اور نشانیاں لے کر۔ وہ کون سی نشانیاں؟ آگے معجزات کا ذکر ہے۔ ہر نبی کو اپنی نبوت کی صداقت منوانے کے لیے کچھ معجزے دیے جاتے ہیں۔ وہ کیا معجزے ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی شکل میں، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، ویکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہی شبہ بھی ہے اور اس شبے میں باذن اللہ سے ہماری طرف سے جواب بھی ہوگا نصرانیوں کو، کیونکہ وہ کہتے تھے وہ مسیح ابن مریم الہ و معبود ہیں، کارساز ہیں، دیکھو وہ تو پرندے مٹی کے بنا کے پھونک مارتے، پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ اسی طریقہ سے وہ مادرزاد اندھے اور کوہڑی والے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو یہ بھی ان کے الہ و معبود ہونے کی دلیل ہے۔ اور مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کرنا بھی الہ و معبود ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن اللہ نے اس شبے کا جواب دیا کہ یہ سارے کام میرے حکم سے ہوتے تھے، عیسیٰ اپنی طاقت اور ہمت سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ میں پرندہ بنا کے اڑاتا ہوں، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے حکم سے، برس والی مرض کو ختم کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وہ بھی اللہ کے اختیار اور اذن سے۔ یہ معجزے تو فعلی تھے، آگے معجزہ ہے علمی، یہ عملی معجزے اور آگے علمی معجزہ۔ علمی معجزہ کا کیا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں تمہیں بتلاتا ہوں جو تم کھا پی کے آتے ہو اور جو کچھ گھروں میں بچا کے رکھ کے آتے ہو۔ ما تدخرون، ذخیرہ کرنا، جو کچھ گھر میں جمع کر کے ذخیرہ کر کے بچا کے رکھ کے آتے ہو تو وہ بھی میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، عیسیٰ کو یہ بات بتلا دیتے تھے، اور یہ بھی ان کی نبوت کی دلیل، کیونکہ نبوت کے اوپر وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے وہ یہ ایسی باتیں بتلاتا ہے جو عام انسان نہیں بتلا سکتا۔ ان فی ذالکم لآیہ، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے میری صداقت کے لیے اگر تم یقین رکھو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ،
اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے کتاب آ چکی، لما بین یدیہ، اور ما بین یدیہ میں ما میں ابہام تھا، اس ابہام کو من بیانیہ سے دور کیا۔ وہ کیا چیز مجھ سے پہلے گزر چکی جس کی میں تصدیق کرتا ہوں، تورات کی بھی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تورات میں تمہارے لیے حرام کر دی گئی تھی۔ یہ میں نے پہلے بتایا کہ بعض احکامات ان میں تبدیلی آئی، ورنہ اکثر شریعت وہ تورات والی ہی چلتی رہی عیسائیوں کے لیے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو۔ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھی راہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، وہی میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو اس میں بھی عیسائیوں کی تردید ہو گئی جو عیسیٰ کو معبود سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ تو خود اللہ کی معبودیت کا قائل تھا اور خود اللہ کا ایک عاجز بندہ ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کسی اور دوسرے کی عبادت کرے وہ خود الہ و معبود۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اب یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ عیسیٰ علیہ السلام ان بشارتوں کے مطابق پیدا ہوئے، پھر جوان ہوئے، پھر ان کو نبوت ملی، پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کے بول بولے، تو اس کے بعد یہودی مخالف ہو گئے۔ یہ ساری عبارت محذوف نکلے گی، اندماج جس کو ہم کہتے ہیں۔ مخالفت کی، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا یہودی وہ مخالف ہو گیا۔ ان یہودی ملاؤں نے جا کر اس کو بھڑکایا کہ دیکھو یہ تو کوئی بے دین سا آدمی پیدا ہوا ہے اور اس نے ہماری تورات کے بھی بعض احکامات بدل دیے ہیں، جیسے اوپر آیا بلے احل لکم بعض الذی حرم علیکم۔ تو جب یہ چیز ہے تو پھر اس کو قتل کر دو، ورنہ یہ تو سارے کا سارا ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا دین بگاڑ کے رکھ دے گا اور اختلاف پیدا کرے گا، اور تیری سلطنت کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ اپنی جماعت بنا رہا ہے، اور اگر یہ اپنی جماعت بنا کے غالب آ گیا تو تیری حکومت جاتی رہے گی۔ اب بادشاہوں کو تو اپنی حکومت بڑی محبوب ہوتی ہے، اور اپنی اس حکومت کو بچانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں بھی ان کو لوگ قتل کرنے پڑے تو باز نہیں آئیں۔ اسی طرح اس نے اپنی فوج بھیجی، جاؤ اس کو پکڑ کے قتل کر دو۔ اب وہ فوج اور عیسائی ملا نشاندہی کرنے کے لیے ساتھ تھے۔ یہ جس وقت آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، وہ بھاگے اور بھاگ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اوپر سے چھت پھاڑ کر جبریل کو حکم دیا، اس کو بچا کے میرے پاس لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ ایک آدمی ان میں سے تیار ہوا، میں اندر سے نکال کے لاتا ہوں اس کو۔ جب وہ اندر دروازے توڑ کے تو اندر داخل ہوئے، اندر عیسیٰ کوئی نہیں۔ اللہ کی شان کہ جس وقت وہ باہر نکلا تو اس کی شکل عیسیٰ والی اللہ نے بنا دی۔ جو اندر پکڑنے کے لیے گیا تھا اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ والی بنا دی۔
اب وہ باہر آ کر کہتا ہے اندر کوئی نہیں جی. انہوں نے کہا تو ہی تو ہے, تو ہی تو ہے تو کہنا اندر کوئی نہیں. نہیں یا میں تو وہ بندہ جنوں تسی بھیجا, میں اندروں کڈن واسطے کیا, میں وہ کتنے ہاں. نہیں تو ہی ہے, جھوٹ بولتا ہے, تیری شکل عیسیٰ والی شکل ہے. اب کچھ بندوں نے کہا یار ویسے اس کو جھٹلاؤ ہی نہیں, کم از کم اپنے اس بندے کو تو اندر دیکھو ہے, تو پھر تو یہ عیسیٰ ہوگا. اب انہوں نے اندر دیکھا, اندر دعا بندہ کوئی نہیں. اب وہ آپس میں شش پنج میں پڑ گئے, اختلاف کرنے لگے. اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا, اور اگر یہ ہمارا ہے تو عیسیٰ کدھر گیا. آخر کار بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اسی بندے کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ سمجھ کر. یہودیوں نے اسی کو سولی پر چڑھا دیا. لیکن حضرت شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اب چونکہ وہ آپس میں شش و پنج میں پڑ گئے تھے, اس لیے کوئی فیصلہ وقتی طور پر تو نہ ہو سکا ان سے کہ کیا کریں. یہ وہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کدھر ہے, اور یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کدھر ہے. اس طرح سوچ بچار میں کچھ عرصہ ٹھہرے رہے, اور بعد میں جب لوگوں نے ان کو لان تان کیا, بڑی حکومت پہ ناز کرنے والے, اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, کیا کیا تم نے, عیسیٰ کو مار ڈالا, وہ تو کوئی نہیں مار سکے تم. پھر انہوں نے کیا کیا, ایک بندے کو پکڑ کر راتوں رات سولی پر چڑھا دیا اور اس کو پھر دفن کر دیا, اور مشہور یہ کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پکڑا ہے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا, تاکہ یہ ایک بلیم اور داغ جو ہمارے اوپر لگ گیا نا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے, کم از کم ہم اس بلیم اور داغ کو دھومیں. ہاں فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ شروع فرمائی اور ان یہودیوں سے کفر محسوس کیا, مخالفت محسوس کی, تو وہاں پر کچھ بادشاہوں کی اولاد موجود تھی جن کو حواری کہا گیا. تو ان کے پاس گئے اور کہا یہ تو میری مخالفت کر رہے ہیں, تو اس اللہ کے دین میں کون میری مدد کرے گا, من انصاری اللہ, اے فی دین اللہ, اللہ کے دین کے اندر میری کون مددگار ثابت ہوں گے میرے. قال الحواریون, تو وہ حواری مخلص جو بادشاہ کے رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. انصار اللہ بمانے انصار دین اللہ, مضاف معذوف ہے جہاں پر, ہم اللہ کے مددگار ہیں, اللہ کے دین کے مددگار ہیں. آمنا باللہ, ایمان لائے ہم اللہ کے اوپر, واشہد بأننا مسلمون, اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ ہم تابعداری کریں گے, فرما برداری کریں گے, تیری جو کہے گا بجا لائیں گے. ربنا آمنا بما انزلت, اور اللہ سے بھی مناجات کرنے لگے, اے پروردگار آمنا بما انزلت, جو کچھ تو نے اتارا یعنی کتاب انجیل کو, ہم اس کے اوپر ایمان لائے. واتبعنا الرسول, اور تیرے رسول کی بھی تابعداری کر لی یعنی عیسیٰ کی. فاکتبنا مع الشاہدین, لکھ دو ہمیں گواہی دینے والوں میں. ہاں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی ہے اور ان کی دعوت کو مان لیا ہے, انہی کے اندر ہمارا بھی شمار کر دو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ان یہودیوں نے مکر کیا, کس کا, عیسیٰ کے قتل کا. وَمَكَرَ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنایا عیسیٰ کو بچانے کا.
یہودیوں نے منصوبہ بنایا مارنے کا، اللہ نے بچا لیا منصوبہ بنا کے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ ہی بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ یہ تیسری دلیل ہے حیات عیسیٰ پر۔ انہوں نے بھی منصوبہ بنایا، اللہ نے بھی منصوبہ بنایا۔ اگر یہ کہہ دیا جائے جیسے قادیانی ملعون مرزائی کہتے ہیں، نہیں انہوں نے پکڑا اور انہوں نے قتل کر دیا، ختم کر دیا، تو پھر اللہ بہتر منصوبہ بنانے والا بنے گا؟ پھر تو وہ یہودی غالب آ گئے، اللہ دا منصوبہ فیل ہو گیا اور وہ منصوبہ ان کا کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے واللہ خیر ان کا منصوبہ نہ چل سکا، اللہ نے اپنے منصوبے کو غالب کیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا، آسمان پر اٹھا لیا جسم سمیت۔ ہاں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنا کیسے دلیل بناتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت سنائی اور تسلی دی۔ یہ آیت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تسلی ہے۔ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، یہ یہودی تیرے مخالف بن چکے ہیں اور تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انی متوفیکا، میں آپ کو مارتا ہوں، میں آپ کو فوت کروں گا۔ تو دیکھو کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو کہا میں تمہیں فوت کروں گا، تو عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور فوت کرنے کے بعد میں تیری روح کو اٹھاؤں گا۔ یہ ابھی میں مانا کر رہا ہوں قادیانیوں کے عقیدے کے مطابق، جس طرح وہ اس کو اپنی دلیل بناتے۔ میں تجھے فوت کر کے تیری روح کو اٹھاؤں گا اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کروں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یعنی ان کے نرغے سے بچا لوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے اوپر ان لوگوں کے جو انکار کریں گے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی تیرے متبعین کو تیرے منکرین پر غالب کروں گا۔ فوق الذین کفروا، الذین کفروا سے مراد یہودی، اور الذین اتبعوا کا اس سے مراد عیسائی۔ آپ کی اتباع کرنے والے عیسائیوں کو یہودیوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، ان کو ان کافروں کے اوپر فوقیت دوں گا۔ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، یہاں پر 4 وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے اپنے نبی عیسیٰ کے ساتھ۔ پہلا وعدہ میں فوت کروں گا، دوسرا تیری روح کو اٹھاؤں گا، تیسرا تجھے ان کے نرغے سے بچا لوں گا اور پاک کر لوں گا، یہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، اور چوتھا تیرے متبعین کو تیرے منکرین پر، یہودیوں پر قیامت تک غلبہ دوں گا، ان کو فوقیت دوں گا۔ تو متوفی کا کے لفظ سے انہوں نے کہا دیکھو عیسیٰ کے لیے توفی کا لفظ بولا گیا، توفی کا معنی ہوتا ہے موت دینا، فوت کرنا، تو اس سے معلوم ہوا عیسیٰ فوت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ اب اس کا صحیح مفہوم سنو، صحیح مفہوم۔ اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے کیے۔ انی متوفی کا، متوفی بہے بئی اس میں فاعل کا صیغہ، یہ تو تب جب کہ اس کا معنی موت لیا جائے، لیکن اصل لغت کے اعتبار سے
توفی کا معنی موت ہے ہی نہیں، بلکہ لغت کے اعتبار سے توفی کا معنی پورا پورا لے لینا۔ اخذ الشیء، کسی چیز کو پورا پورا لے لینا، یعنی کسی آدمی نے دوسرے سے قرض لینا ہو تو وہ ایک پائی بھی نہ چھوڑے اور پورا پورا قرض اس سے وصول کر لے، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے توفیتہ، یعنی میں نے اس سے پورا پورا اپنا حق وصول کر لیا۔ اب جب اللہ اپنے بندے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، تو اس کا معنی میں پورا پورا تجھے لینے والا ہوں، اور پورا پورا لینے والے کا مطلب یہ ہوگا کہ میں صرف روح ہی نہیں اپنی طرف لے آؤں گا، بلکہ میں جسم بھی لاؤں گا۔ جسم یہاں رہ جائے، روح وہاں چلی جائے تو پورا پورا تو نہ گیا نا، پھر تو ایک شے گئی، ایک شے کوئی نہ گئی۔ اور توفی کا معنی ہوتا ہے اخذ الشیء وافیا، پورا پورا لے لینا، یعنی جسم اور روح دونوں کو میں لوں گا۔ انی متوفی کا، میں جسم اور روح دونوں کو لے لوں گا۔ اور اسی کی تفسیر ہے آگے واو تفسیریہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں تیرے جسم اور روح کو پورا پورا لے کر اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ کیا کروں گا؟ اب اس میں فاعل میں آپ سمجھتے ہیں حال اور استقبال والا معنی پایا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ میں نے تجھے فوت کر دیا، یہ تو ماضی کا معنی ہے۔ اس لیے معنی جب یہ ہوگا کہ میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یعنی اٹھاؤں گا مستقبل میں۔ کب اٹھاؤں گا، کب موت دوں گا؟ جب وقت آئے گا۔ جب وقت آئے گا، جب زندگی پوری ہوگی، اس وقت میں تمہیں موت دوں گا۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی وقتی طور پر میں آپ کو اپنی طرف اٹھا رہا ہوں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب اس میں کوئی اشکال والی بات ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ایک وعدہ سنا رہا ہے کہ یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہودی۔ انی متوفی کا، اگر موت والا معنی کیا جائے تو پھر معنی ہوگا کہ موت تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں گا اس وقت آپ کو فوت کروں گا، موت دوں گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ موت دے دی؟ نہیں، یہ تو مستقبل کے اندر موت دینے کا ایک وعدہ ہے، اور اس میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، لیکن یہ قتل نہیں کر سکیں گے کیونکہ موت دینا میرا کام ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور اس صورت کے اندر ان کے اوپر موت کا آنا وہ تو اپنے وقت کے اعتبار سے ہوگا، جب وقت آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ وقت کب آئے گا؟ جب وہ قرب قیامت میں اتریں گے اور اتر کر اپنی بقیہ زندگی پوری کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو موت دیں گے۔ وقتی طور پر کیا ہے؟ رافعُکَ الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا کر ان خبیثوں سے پاک کرتا ہوں، ان کے نلغے سے آپ کو بچا لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آپ کے متبعین کو قیامت تک کے لیے ان یہودی ظالموں پر فوقیت دوں گا، غلبہ دوں گا۔ یہ یہودی ان کے زیر ہو کر رہیں گے اور عیسائی وہ ان کے اوپر غالب ہیں۔ اور آج تک دیکھو یہودیوں کی پوری دنیا کے اندر ایک سٹیٹ ہے اسرائیل، اور وہ ایک سٹیٹ کتنی ہے؟ وہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک بڑے شہر کے برابر، لاہور سمجھ لو یا کراچی سمجھ لو، اتنی وہ سٹیٹ ہے اور اتنی سلطنت ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی عیسائیوں کی پشت بنائی ہے، امریکہ کی پشت بنائی ہے۔ اگر وہ آج پشت بنائی اپنی چھوڑ دے تو یہ شام سے پہلے ختم ہو سکتی۔
یہ مطلب ہے کہ تیرے ماننے والوں کو غالب رکھوں گا تیرے دشمنوں پر. الذین کفروا، آج یہودی عیسائیوں کے محتاج ہیں. بے شک مال بہت ہے لیکن اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے. جب تک امریکہ کی پشت پناہی ان کو نہ ہو تو اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ وعدہ اللہ کا پورا ہو رہا ہے. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف لوٹنا ہوگا تم سب کا. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان جس میں تم اختلاف کرتے تھے. اس فیصلے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فاما الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے منکر ہوئے، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، میں ان کو عذاب دوں گا، سخت عذاب دنیا اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال اچھے کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا بدلہ دوں گا، اجر نصیب کروں گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالی ظالموں سے کبھی محبت نہیں رکھتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ حضور کی صداقت کی دلیل ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ سارے واقعات اور سارے احکامات تیرے اوپر وحی کے ذریعے پڑھتا ہوں. ذالک نتلوہ، ہم یہ سارے واقعات وحی کے ذریعے آپ کو پڑھ کر بتلا رہے ہیں. آپ کو وحی کے آنے سے پہلے پتہ کوئی نہیں تھا. والذکر الحکیم، اور یہ حقیقی حکمت والا بیان یہ بھی ہم نے آپ کو بتلایا اور پڑھا آپ کے اوپر. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ تھا اور وحی اتری اور یہ سارے واقعات عیسیٰ کے اور یہودیوں کے بتلائے، تو یہی آپ کی صداقت کی دلیل ہے. سچے نبی کے اوپر تو وحی کے ذریعے ایسے احکامات اترتے ہیں، جھوٹے کے اوپر احکامات وحی کے نہیں اترتے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال تو اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے. عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے. کیسے؟ خلقہ من تراب، جیسے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجسمہ بنایا. ثم قال له کن فیکون، پھر اس کو کہا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا. یعنی روح پھونکی اور روح پھونکنے کے بعد زندہ ہو گیا. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنے میں ماں باپ کے محتاج، آدم کو بھی بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر لیا اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر لیا. تو جیسے آدم کی تخلیق غیر قانونی، اسی طرح عیسیٰ کی تخلیق بھی غیر قانونی. اور آدم کو اللہ بنانے پر قادر ہے تو عیسیٰ کو بھی بغیر باپ بنانے پہ قادر ہے. اس لیے کہا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے. ایک تو عیسائیوں کو جواب ہو گیا جو کہتے تھے یہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا لیا. اور یہ اللہ کے لیے مشکل بھی کوئی نہیں، اللہ نے آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر بنا لیا تھا. تو اگر عیسیٰ کو صرف باپ کے بغیر بنا لیا تو اس میں کیا مشکل ہے؟ دوسری اسی دلیل کے اندر، اسی آیت میں جہاں عیسائیوں کی تردید ہے وہاں مرزائیوں کی بھی تردید ہے. یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی حیات پر دلیل ہے. سمجھ رہے ہو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو کہا تھا زمین پہ اتر جاؤ. پہلے جنت میں کچھ وقت ٹھہرنے کا حکم دیا، پھر جب انہوں نے پھل کھا لیا اب اللہ نے کیا فرمایا؟ زمین پہ اتر جاؤ.
آدم جسم اور روح دونوں کے ساتھ اترے تھے یا صرف روح اتری تھی؟ جیسے آدم کا اترنا جسم اور روح دونوں کے ساتھ، اسی طرح ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ بھی اتریں گے تو وہ بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ اتریں گے، اور جب اترنا جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے تو اوپر چڑھنا بھی، کیونکہ اترنا یہ تو فرع ہے چڑھنے کی، پہلے چڑھنا ثابت ہوگا تو پھر اترنا بھی ثابت ہوگا۔ جب اترنا ثابت ہو گیا، آدم کو اتارا زمین پر، عیسیٰ کو بھی اتاریں گے زمین پر، تو عیسیٰ کا اترنا آدم کے اترنے جیسا۔ آدم جسم اور روح دونوں کے ساتھ اترے تھے، عیسیٰ بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ اتریں گے، اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ کب کیوں اتریں گے؟ چونکہ چڑھے بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھے، صرف روح نہیں چڑھی اوپر۔ صرف روح چڑھی ہو تو پھر تو صرف روح کا اترنا ثابت ہوگا نا، صرف روح کا اترنا ثابت ہوگا، تو صرف عیسیٰ کی روح کا اترنا ثابت ہو تو یہ پھر آدم کے مشابہ رہیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ تو آدم کے مشابہ ہیں۔ اے سمجھو، الحق من ربک، یہی سچی بات ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر ان دلائل اور ان تمام احکامات کے سننے کے باوجود یہ عیسائی میرے نبی آپ سے جھگڑا کریں کہ نہیں نہیں عیسیٰ تو الہ ہے، عیسیٰ تو الہ ہے، ہم تو ان کو الہ و معبود سمجھتے ہیں، تو ایسی علم والی باتیں آنے کے باوجود اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں تو فقل، پھر ان کو مباہلے کا چیلنج دو، مباہلے کا۔ فقل تعالوا، ان کو کہو آؤ بھائی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ۔ یہاں مراد متبعین اور حواری، یعنی میں اللہ کا نبی اپنی جماعت کو بلاتا ہوں، صحابہ کو۔ انفسنا نفس کی جمع ہے تو اس میں ایک نفس تو نہیں نا مراد ہو سکتا، جب یہ جمع ہے تو اس میں بہت سارے افراد مراد ہوں گے۔ میں اپنی جماعت کو بلاتا ہوں، تم اپنی جماعت کو بلاؤ۔ ثم نبتہل، ابتہل یبتہل، ابتہال کا مطلب ہوتا ہے عاجزی سے دعا کرنا۔ ثم نبتہل کا معنی پھر ہم دونوں فریق مل کر عاجزی سے دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم اس دعا میں یہ کہیں گے اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت پڑے جھوٹوں پر۔ تو مطلب یہ تھا کہ میں کہوں گا یہ دعا، تم آمین کہنا، اور تم یہی دعا کرو تو میں آمین کہوں گا، تو جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت پڑے گی اور وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت مباہلہ۔ مباہلہ ابتحال سے ہے، اور ابتحال کا معنی ہلاکت کی دعا کرنا عاجزی کے ساتھ دنیا میں، لیکن یہ مباہلہ یاد رکھنا کافر سے ہوتا ہے، مسلمان سے نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ پہلے مناظرہ ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری سورت آل عمران کیوں اتری؟ نجران کے عیسائیوں سے مناظرے کے جواب میں اتری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے دلائل سکھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلائل سے ان کے ساتھ مناظرہ کیا۔ 3 دن یہ مناظرہ چلتا رہا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی خاطر تواضع کی، مسجد نبوی کے اندر خیمے لگوائے اور خود حضور نے ان کی مہمان نوازی کی اور دلائل کے ساتھ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ضدی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ جب دلائل سے قائل نہ ہوئے، یہ آخری میخ ٹھونکی گئی ان کے سینے میں، آؤ اب اگر دلائل سے تمہاری تشفی نہیں ہوئی تو پھر یہ ہے کہ اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اللہ کی لعنت اور اللہ کا عذاب پڑے گا اس کے اوپر۔ آؤ میدان میں، تم بھی اپنے متبعین کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، بچوں کو بلاؤ، میں بھی اپنے بچوں، عورتوں کو اور متبعین کو بلاتا ہوں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مباہلے کی دعوت دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دو، ہمیں مشورہ کر کے بتلاتے ہیں کہ ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ الگ تھلگ ہو کے چلے گئے، رات کو مشورہ کرتے رہے۔ جو بڑا پادری تھے ان کے مذہبی پیشوا، انہوں نے کہا یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور نبی کے ساتھ اگر مباہلہ کرو گے تمہارا ایک بچہ بھی باقی نہیں بچے گا، اس لیے اگر اپنی عافیت چاہتے ہو تو اس سے صلح کر لو، کچھ لے دے کر کے کیا کرو۔ تو چنانچہ دوسرے دن آئے، انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ صلح کر لو۔ حضور نے فرمایا کر لو صلح۔ تو پھر جزیہ انہوں نے دینے کا وعدہ کیا، آمادگی ظاہر کی، 2000 جوڑے کپڑوں کے ایک سال میں، 2000 جوڑے کپڑوں کے، 1000 6 مہینے کے بعد اور پھر 1000 6 مہینے کے بعد، یہ 2000 جوڑے کپڑوں کے ہم آپ کو دیں گے تو ہم اپنے مذہب پہ رہیں گے۔ تو یہی چیز ہے لا اکراہ فی الدین، اللہ نے دین میں جبر نہیں رکھا، خوشی سے کوئی مسلمان ہوتا ہے ہو جائے، نہیں ہوتا بے شک اپنے مذہب پہ رہے لیکن اسلام کی بالادستی قبول کرے، اسلام کی ماتحتی میں رہے گا، اسلام کو ٹیکس ادا کرے گا، جزیہ ادا کرے گا، مال ادا کریں گے اور اس کے بدلے میں اسلامی حکومت جو ہوگی وہ اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ اس کو عقد ذمہ کہتے ہیں، اور جو یہ معاہدہ اسلامی حکومت سے کر لیں گے ان کو ذمی بولتے ہیں، ذمی۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہاں پر شیعہ کی گھڑی ہوئی ایک روایت بھی سن لو۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت حسن و حسین کو لیا اور علی کو لیا اور میدان میں آ گئے اور ان کو کہا تم بھی آؤ، بلاؤ اپنی عورتوں کو بچوں کو۔ تو میں بھی اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کے آ گیا۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے عورتوں سے مراد فاطمہ اور ابناء سے مراد حسن و حسین اور انفس سے مراد علی۔ سوچو، وہ مباہلے کے لیے تیار ہوئے تھے؟ انہوں نے تو کام کرتے ہی نہیں۔ تو ایک فریق کرے ہی نہ اور دوسرا اپنی بیوی بچوں کو اور اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو لے کے آ جائے، کرو۔ یہ تو دونوں کی آمادگی ہوگی تو مباہلہ ہوگا، اگر آمادگی ہی نہ ہو تو وہاں مباہلہ اور حضور کو لے جانے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں کرتے اور حضور اپنی بیٹی اور اپنے نواسوں کو اور اپنے داماد علی کو لے کے پہنچ گئے وہاں پر۔ پہلا تو اسی بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت درست نہیں۔ جس روایت میں یہ آیا کہ فاطمہ اور حسن و حسین اور علی کو لے کر حضور پہنچ گئے، یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو اس وقت لے جاتے جب کہ وہ بھی آتے، تیار ہوتے مباہلے کے لیے، وہ آئے ہی کوئی نہیں، انہوں نے کام کرتے ہی نہیں۔ نمبر 2، یہاں نساء ہے
نساء جمع کا صیغہ ہے تو اس میں تو چاہیے تھا کہ پھر بہت ساری عورتیں لے جائیں نا، ایک عورت کے اوپر تو نساء کا اطلاق نہیں ہوتا۔ انفس یہ بھی نفس کی جمع ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ حضور لے جاتے نوجوانوں میں بالغوں میں، لیکن ایک علی بقول اس روایت کے ایک علی کو لے گئے، تو ایک شخصیت کے اوپر انفس کا اطلاق تو نہیں ہوتا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ روایت درست، بلکہ اس کے خلاف ایک روایت ابن عساکر کی، حدیث کی کتاب ہے ابن عساکر، امام ابن عساکر کی روایت ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور اس کے گھر والے، عمر اور اس کے گھر والے، عثمان اور اس کے گھر والے، علی اور اس کے گھر والے، ان چاروں کو تیار کیا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو تم چاروں تیار رہنا، چاروں اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو، اولاد کو ساتھ لے کے آنا ہے۔ تو پھر تو انفس کا جمع کا صیغہ بھی ٹھیک نکل آیا اور نساء کا صیغہ بھی ٹھیک نکل آیا اس روایت کے مطابق۔ تو صرف فاطمہ اور صرف علی ان کو لانا، اس سے نہ تو نساء کا لفظ کا اطلاق درست ٹھہرتا ہے نہ ہی انفس کا اطلاق درست ٹھہرتا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ سارے واقعات سچے، یعنی ابھی تک جو کچھ ہم نے تفصیلاً عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا اور ان کے مخالفین یہودیوں کی سازشوں کے بارے میں بتلایا، یہ سچے واقعات۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی معبود مگر صرف اللہ ہی ہے، یعنی عیسیٰ معبود نہیں ہے۔ اس ساری طویل بحث سے پتہ چلا کہ معبود صرف وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر بھی یہ نہ مانے اور پھر جائیں تو پھر ایسے فسادیوں کا اللہ کو پورا پورا علم ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہ بڑے مفسد ہیں، فسادی ہیں، جو دلائل سننے کے باوجود اپنی ضد پہ اڑے ہوئے اور عیسیٰ کو اور مریم کو معبود سمجھتے ہیں، پھر میں خود اللہ ان سے نمٹ لوں گا، مجھے پورا پورا ان کا علم ہے۔ اب دلائل کے ساتھ ساری بحث مکمل کرنے کے بعد اللہ نے ان کو دعوت دی اپنے نبی کی زبانی، اے میرے نبی، بہت کچھ دلائل بیان ہو چکے، لیکن یہ نہیں مانتے، تو آخر کے اندر ان کو دعوت اسلام کی پھر دے دو ایک مرتبہ۔ قل یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف۔ یہاں کلمہ لفظ مفرد مراد نہیں ہے وہ نحوی کلمہ، بلکہ یہاں کلمہ بمانے جملے کے ہے۔ آ جاؤ ایک بات کی طرف، آ جاؤ ایک کلام کی طرف، ایک جملے کی طرف۔ سواء بیننا و بینکم، جو ایسی کلام ہے ہمارے تمہارے درمیان، مسلم ہے۔ مسلم کا معنی تسلیم شدہ، مسلم کا معنی کیا؟ تسلیم شدہ، اور یہ کلمے کے پہلی جز کی طرف اشارہ ہے۔ کیا مطلب؟ چلو مجھے محمد الرسول اللہ یہ دوسری کلمے کی جز ہے، اس کو نہیں مانتے ہو تو آ جاؤ لا الہ الا اللہ، تو ہمارا تمہارا مشترک جملہ ہے۔ تمہارے کلمے کی پہلی جز بھی لا الہ الا اللہ، اور میرے کلمے کی پہلی جز بھی لا الہ الا اللہ۔ آ جاؤ اس جملے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم نہ عبادت کریں مگر ایک اللہ کی۔
ہاں نہ شور پکار کریں مگر ایک اللہ کی. عیسیٰ کی شور پکار تو لا الہ الا اللہ کا جملہ اجازت نہیں دیتا. لا الہ الا اللہ کیا چاہتا ہے؟ صرف اللہ کی شور پکار ہو، عیسیٰ اور مریم کو نہ سورا جائے. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ بنائے ہم سے کوئی بعض کو اللہ کے ماں سوا رب. ولا یتخذ بعضنا، یتخذ کا فاعل، بعضا مفعول. کیا مطلب؟ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو معبود نہ بنائے، رب نہ بنائے اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، میرے نبی تم تو کہہ دو، گواہ ہو جاؤ ہم تو فرما برداری کرنے والے. تم مخالفت کرو، انکار کرو، لیکن ہم تو انکار نہیں کریں گے اس کلمے کی، ہم تو اس کے مطابق ہم تو پوری اتباع کرنے والے ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب، کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کی ذات میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ نہیں اتری تھی تورات و انجیل مگر ابراہیم کے بعد. افلا تعقلون، عقل کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں؟ اتنی بات سے ہی کم از کم سمجھ جاؤ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات میں. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی ہی متفق علیہ شخصیت تھی، سمجھو، اتنی متفق علیہ شخصیت کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھا، یعنی وہ ہمارے مذہب پر تھا. عیسائی کہتے تھے نہیں تم جھوٹے ہو، ابراہیم تو عیسائی تھا، ہم ان کے مذہب پہ چل رہے ہیں. مکہ کے مشرک کہتے تھے ابراہیم تو ہمارا تھا، ہم اس کی اولاد ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے تینوں کی تردید کی بڑے اچھے انداز میں. دیکھو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ دونوں کو اعلان ہے، یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی. کیونکہ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے، عیسائی ان کو عیسائی کہتے تھے. اللہ نے کہا تمہارے کہنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ یہودی وہ ہوتا ہے جو تورات پہ عمل کرے، عیسائی وہ ہوتا ہے جو انجیل پہ عمل کرے، تو پھر ابراہیم کیسے یہودی یا عیسائی بن گئے؟ دونوں کے دعوے غلط ہیں. کیوں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جب ابراہیم تھے اس وقت تورات انجیل کا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا. تو تورات کے اوپر عمل کرنے والے یہودی کہلاتے ہیں، انجیل پہ عمل کرنے والے عیسائی کہلاتے ہیں. تو پھر ابراہیم جب کہ تورات و انجیل ابھی اتری ہی نہیں تھی تو ان کو تم یہودی یا عیسائی کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہارا دعویٰ غلط. لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کو یہودی نصرانی کہنے میں جھگڑا مت کرو. کیوں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، اس وقت تو تورات بھی نہیں اتری تھی، انجیل بھی نہیں اتری تھی، تورات و انجیل تو ان کے بعد اتری. جب بعد اتری تو وہ کیسے یہودی یا نصرانی بن گیا؟ افلا تعقلون. ہا انتم ہؤلاء حاججتم،
تم ایسے لوگ ہو جو جھگڑا کر رہے تھے فیما لکم بہی علم، جس کے اندر کچھ نہ کچھ تمہیں علم تو تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہی علم، تو ایسی بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے. اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چلو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے معجزات کا سہارا لیا. توجہ کرنا، تم نے کیا کیا؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، ایک مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے زندہ اڑ جاتا تھا، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں تو تم نے جھگڑا کیا، کیونکہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ تمہارے پاس علم تھا، اگرچہ وہ صحیح علم نہیں تھا. تم نے معجزات کو بنیاد بنایا، اور معجزہ تو کسی کی الوہیت کی دلیل نہیں بن سکتی. فلم تحاجون سے ابراہیم کے یہودی اور نصرانی ہونے کی طرف اشارہ، کہ اب اس میں تم کہتے ہو یہودی تھا یا نصرانی کہتے ہیں ابراہیم نصرانی تھا، اس میں تو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہا انتم ہؤلاء حاججتم، تم جھگڑا کر رہے تھے اس چیز میں، یعنی عیسیٰ کی الوہیت میں، فیما لکم بہ علم، جس کے بارے میں کچھ خبر، کچھ علم تمہارے پاس تھا. یعنی کچھ معجزات کی بنیاد بنا کر تم نے الوہیت عیسیٰ کا دعویٰ کر لیا اور جھگڑا کر لیا. تو ابراہیم کے بارے میں تو تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم کوئی نہیں. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، اس بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اس بارے میں ہمارے فیصلے پر اعتماد کرو. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ سن لو. ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھا، ولا نصرانیا، نصرانی بھی نہیں تھا. دونوں کے دعوے غلط. یہودیوں کا دعویٰ یہودی کہنے کا، اور نصرانیوں کا دعویٰ ابراہیم کو نصرانی کہنے کا، یہ دونوں دعوے غلط. ہاں، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو یکسو ہو کر رہنے والا. حنیفن کا معنی ساری کائنات سے تعلق توڑ کر ایک اللہ کا ہو کر رہنے والا. مسلمہ، اور وہ مسلمان موحد تھا. وما کان من المشرکین، اور اس میں مکہ کے مشرکوں کی نفی ہو گئی. تم کہتے ہو ابراہیم ہمارا تھا، بدبختو، وہ تو شرک کو لیرو لیر کرنے والا تھا، اور تم شرک کی دلدل کے اندر پھنسے ہوئے ہو. تم کیسے ابراہیمی بن گئے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. تم شرک کرتے ہو اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے ہو. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. آؤ میں اللہ تمہیں بتلاؤں ابراہیم کون تھا. پہلے تو نفی کر دی، یہودی بھی نہیں تھا، نصرانی بھی نہیں تھا، مشرک بھی نہیں تھا، تو کیا تھا؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکا موحد مسلمان تھا. اور اس ابراہیم کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والی جماعت کون سی ہے؟ ان اول الناس، اولا بمانے اقرب کے، ان اول الناس تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب اس کے ابراہیم کے کون؟ للذین اتبعوہ، یا تو وہ جنہوں نے ان کی تابعداری کی، یعنی اس دور میں ابراہیم کے اشاروں پر چلنے والے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی بات ماننے والے، جنہوں نے ان کی اتباع کی. اور وہذا النبی،
یا یہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابراہیم کے زیادہ قریب ہے۔ والذین آمنوا، یا اس نبی کے ماننے والے صحابہ کی جماعت، یہ تین جماعتیں ہیں کہ جو ابراہیم کے قریب ہیں، تم میں سے کوئی بھی ابراہیم کے قریب نہیں۔ واللہ ولی المومنین، اللہ تعالی مومنوں کا کارساز ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اب یہاں سے بلکہ پیچھے سے 5 شکوے اللہ نے کیے ہیں ان یہود و نصارہ پر۔ کیا کیا ہے؟ پہلا شکوہ ہا انتم ہا اولائے ہا جج تم سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہودی نصرانی کہتے ہو، غلط کہتے ہو۔ نہ ابراہیم یہودی تھا، نہ نصرانی تھا، نہ مشرک تھا، بلکہ ان کے زیادہ قریب جماعت کون سی ہے؟ اللہ کا نبی حضرت محمد اور باقی ان کے ماننے والے۔ یہ پہلا شکوہ اور اس کا جواب۔ دوسرا شکوہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے تمہیں گمراہ کر دیں۔ ودت طائفۃ، چاہتے ہیں ایک طائفہ اہل کتاب کا، لو یضلونکم، وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ لیکن فرمایا وما یضلون الا انفسہم، یہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ تمہاری باغ ڈور میں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ربطنا علی قلوبہم، ہم نے تمہارے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے، تو یہ نقصان کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ وما یضلون الا انفسہم، نہیں یہ گمراہ کریں گے مگر اپنی ہی جانوں کو۔ وما یشعرون، اور ایسے پاگل ہیں اس چیز کا شعور بھی ان کو کوئی نہیں کہ ہم نقصان اپنا کر رہے ہیں یا مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم اقرار بھی کرتے ہو اس چیز کا کہ یہ آیات برحق ہے۔ برحق مان کر پھر انکار کرنا، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ یا اہل الکتاب، اب اس میں تیسرا شکوہ، بلکہ دوسرا شکوہ ہی ابھی چل رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل کو آپس میں ملا کے التباس کر کے خلط ملط کر کے پیش کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق بات کو چھپا لیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو کہ کتمان حق کتنا بڑا گناہ ہے۔ نہ چھپاؤ اللہ کی توحید کا مسئلہ، تکتمون الحق سے مراد، اور حضور کی رسالت اور آپ کے اوصاف حقہ کا مسئلہ، چونکہ تورات و انجیل میں حضور کی نشانیاں بیان کی گئی تھی، لیکن یہ بدبخت ان نشانیوں کو بھی چھپا لیتے تھے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، تیسرا شکوہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی مسلمانوں کو گمراہ کریں، لیکن اس گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ ایسی چال چلو دن کے اگلے حصے میں، یعنی شروع صبح کے وقت میں مسلمانوں کے مذہب پر ایمان قبول کر لو۔ دھوکے والا، منافقت والا، ان کو کہو جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم آپ کے مذہب میں آ گئے، ہم آپ کے دین میں آ گئے، ہمیں مسلمان کرو۔ دن کے پچھلے حصے میں، شام کے وقت میں واپس اپنے دین میں آ جانا اور ان کے دین کا انکار کر دینا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ جس وقت ہماری اس چال کو دیکھیں گے نا کہ یہ مولوی ہیں، اہل علم ہیں، تورات و انجیل کے ماننے والے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہو کے اسلام قبول کر کے پھر اسلام میں ٹھہرے نہیں، واپس چلے گئے ہیں،
معلوم ہویا انہوں اسلام وچ کوئی چنگی گل کوئی نہیں نظر آئی. اگر اسلام اچھا مذہب ہوتا تو چلو ہم تو جاہل ہیں, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, یہ مولوی پڑھے لکھے لوگ تھے, یہ تو کم از کم پکے رہتے نا. اگر اسلام اچھا مذہب ہوتا تو کیا ہوتا, یہ پکے رہتے. لیکن دیکھو انہوں نے تو ایک دن بھی پورا نہیں اسلام میں گزارا. صبح کے وقت مسلمان ہوئے اور شام کے وقت میں واپس اپنے دین میں چلے گئے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں میں کھلبلی مچ جائے گی. جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان میں گئے, ہماری اس چال کے ذریعے وہ بھی اسلام کو چھوڑ کر ہمارے دین میں واپس آ جائیں. ہاں دیکھو یہ بدبخت کیسی کیسی چال چلتے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب کی ایک جماعت اور ایک طائفے نے یوں کہا, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, ایمان لاؤ اس چیز پر جو اتاری گئی ایمان والوں پر. انزل علی الذین آمنوا, جو مسلمانوں پر کتاب اتاری گئی ہے اس پر ایمان لاؤ, یعنی قرآن پر ایمان لاؤ. وجہ النہار, دن کے اگلے حصے میں, صبح کے وقت میں. وَاکْفُرُوا آخِرَهُ, لیکن آخری دن کے حصے میں کفر کر دینا, انکار کر دینا, واپس اپنے دین میں آ جانا. کیوں؟ اس چال سے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون, یہ لوگ بھی واپس پھر آئیں گے. نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں یہ بھی, ان کے دل کے اندر بھی یہ بات آئے گی ضرور اسلام میں کچھ گڑبڑ ہے, ورنہ یہ پڑھے لکھے لوگ اسلام کو نہ چھوڑتے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, اور یہ تو اوپر سے ایمان لانا ہے اسلام والے مذہب پر, ورنہ اندر سے دل سے تو صرف اپنے ہی مذہب پر کو ماننا ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا, اور مت ایمان لاؤ, إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ, مگر اسی پر جو تمہارے دین کی اتباع کرے. یعنی یہ جو ہم نے چال چلنی ہے, یہ چال اوپر سے ایمان کا اظہار کرنا ہے زبان سے, دل سے نہیں ماننا. دل سے تو ہم کس کی اتباع کریں گے؟ اپنے ہی دین کی اتباع کریں. قل ان الہدی ھدی اللہ, قل ان الہدی, فرما دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے جس کو ہدایت دے دی. ان الہدی ھدی اللہ, اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے, یعنی اصل دین تو اللہ کا دین ہے. اور یہ جو چال پیچھے چلی تھی تم نے, ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم, یہ اس وجہ سے کہ کسی کو ان یؤتا احد, کسی ایک کو بھی ایسی ہدایت ملے, ایسی چیز دے دی جائے, مثل ما اوتیتم, جیسے تمہیں ہدایت ملی ہے ایسی ہدایت کسی اور کو بھی مل جائے. نا 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 نا, یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اس لیے اپنے دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ تمہارے دین جیسا کسی کا دین نہیں. او یحاجوکم عند ربکم, یا یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں تم سے جھگڑا کریں گے. یحاجوکم, محاجہ کریں گے, جھگڑا کریں گے. اس لیے ان کے دین میں جانا تو ہے پر عارضی طور پر کچھ گھڑیاں. اگر مکمل چلے گئے تو پھر تو یہ کہیں گے دیکھو یا اللہ, یہ تو ہمارے دین کو سچا سمجھتے تھے اور اس کے باوجود پہلے ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے. کیوں نہیں کیا؟ لیکن جس وقت واپس چلے آئیں گے تو یہ جھگڑا نہیں کر سکیں گے اللہ کے ہاں تمہارے ساتھ, کیونکہ ہم کہیں گے ہم تو عارضی طور پر گئے تھے, ہم کوئی سچا سمجھ کے گئے تھے. قل ان الفضل بید اللہ, فرما دیجئے بے شک فضیلت
تو وہی ہے جو اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے دے. یوتی ہے من یشاء، یہ ایمان کی فضیلت یا نبوت والی فضیلت یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. واللہ واسع علیم. یختص برحمتہ من یشاء، اور اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل کا مالک ہے. ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک، یہاں سے چوتھا شکوہ ان کے اوپر. کہا یہ بڑے خائن بھی ہیں، بہت خائن ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے ایماندار بھی ہیں. وہ کون؟ عبداللہ بن سلام، یہودی عالم تھے لیکن مسلمان ہو گئے. تو منہم من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار، ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس امانت رکھ دو، تأمنہ کا معنی اگر تم ان کے پاس امانت رکھ دو ایک خزانہ مال کا، قنطار یؤدہ الیک، تو اتنے مخلص ہیں، دیانتدار ہیں کہ وہ خزانہ مال کا بھی دیانتداری کے ساتھ واپس کر دیں گے. وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے ایسے خائن ہیں، ایسے بد دیانت ہیں، من ان تأمنہ بدینار، جن کے پاس ایک دینار بھی اگر امانت رکھو، لا یؤدہ الیک، تو وہ ایک دینار بھی واپس ملنے کی توقع کوئی نہیں. الا ما دمت علیہ قائما، مگر اس وقت جب کہ تم اسی کے پاس کھڑے رہو. الا ما دمت علیہ قائما، ابھی دینار دیا، پیچھے نہیں ہٹے، کسی اور طرف گئے نہیں، اسی کے پاس کھڑے رہے اور پھر کہا میرا دیا ہوا دینار واپس دے دے تو شاید مل جائے. جو چند قدم پیچھے ہٹ گئے اور پھر چند قدم ہٹ کے واپس گئے، وہ دینار دے دے. وہ تم میں دتا کتھے ہوئے؟ لا یؤدہ الیکا، واپس ملنے کی توقع ہاں اس وقت توقع ہے. الا ما دمت علیہ قائما، جبکہ اس سر مل کے کھڑے رہو، کھڑے رہو گے اسی جگہ پہ، شاید واپس مل جائے. چند قدم پیچھے ہٹو گے تو نہیں ملے. ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ذالک سے اشارہ مکر جانے کی طرف. یہ جو مکر جانے کا عیب ہے ان میں، خیانت کا اور بد دیانتی والا عیب ہے. یہ کیوں؟ یہ کہتے ہیں ان ان پڑھوں کا مال جتنا بھی ہڑپ کر لو ہم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہو. لیس علینا فی الامیین سبیل، ان جاہلوں کے مال کو کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى، کیوں نہیں، اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا، مواخذہ ہوگا. من اوفا بعہدہ، اس کا البتہ مواخذہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے عہد و پیمان پر پورا اترے، اس کی پابندی کرے. واتقا، اللہ سے ڈرتا رہے. تو فإن اللہ یحب المتقین، ایسے متقی لوگوں کو اللہ تعالی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا سنایا جا رہا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد و پیمان یعنی عقیدہ توحید کے خرید و فروخت، مال کی خرید و فروخت کا ذریعہ بناتے. یشترون بعہد اللہ، اللہ کی توحید کا مسئلہ چھوڑ دیا اور اس کے عوض میں مال بٹورا. وایمانہم، اور قسموں کے عوض میں، اللہ کے عہد کے عوض میں اور قسموں کے عوض میں جو دنیا کا حقیر سا مال بٹورتے ہیں. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا.
ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، یعنی نرمی والی کلام نہیں کریں گے، سختی والی کلام اللہ کی ہوگی۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف اللہ تعالی محبت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ کر کے جنت میں نہیں داخل کریں گے، بلکہ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ ہاں، اس میں پانچواں شکوہ، اور یہ پانچواں شکوہ ہے خیانت علمی کا۔ ابھی پیچھے منہم من انتامن ہو بدینار لا یؤدہ الیکا، اس میں خیانت مالی کا بیان تھا، مال اگر ان کے پاس امانت میں رکھو خیانت کریں گے۔ اب علمی خیانت اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، وہ کیسے؟ علمی خیانت یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے بدل دیا۔ تورات اور انجیل میں جو عقیدہ توحید والی آیات تھیں وہ ساری کی ساری نکال کے مشرکانہ آیات اس میں داخل کر دیں، اور پھر لوگوں کے سامنے یہ کہتے تھے اللہ کی کتاب ہے جی، یہ تو اللہ کی کتاب ہم تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھو تو چونکہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اور تبدیلی کی ہوئی تھی اس لیے وہ پڑھتے تو اس کے اندر تو شرک لکھا ہوا تھا۔ تو کہا دیکھو ان بے ایمانوں کو کہ یہ اللہ کی کتاب کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، انہی اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی، ایسا فریق اور جماعت بھی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب کو پڑھنے کے اندر اپنی زبانیں موڑتے ہیں، اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کے اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، لفظی بھی مانوی بھی، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سننے والے سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں تھی، وہ تو ان کی اپنی بنائی ہوئی من گڑت تھی۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی اتری ہے بھائی، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی طرف سے وہ نہیں اتری تھی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں، تبدیلی خود کی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان کو موڑ کے پڑھا لیکن اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ پہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ آخری شبہ ہے توحید پر۔ 5 شبہات میں نے بتائے تھے مسئلہ توحید پر، اور یہ 5واں آخری شبہ کہ جی ہمارے بڑے عیسیٰ اور مریم وہ خود ہمیں کہہ کے گئے ہیں کہ اپنی مشکلات کے اندر، مصائب میں، بیماریوں میں ہمیں پکارنا، ہم تمہارے ان مصائب کو دور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا یہ جھوٹ بولتے ہیں، آج تک میرے کسی بشر اور کسی نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اپنی قوم کو کہ میرے مرنے کے بعد یا میرے اس جہان سے جانے کے بعد مجھے بلانا، نہ، بلکہ وہ تو قوم کو یہی نصیحت کرتے رہے کہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے مانگنا، اللہ ہی ساری کی ساری حاجات سننے والا اور تمام مشکلات حل کرنے والا ہے۔ ما کان لبشر، نہیں مناسب کسی بھی بشر نبی کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہاں پر بھی دیکھو نبی کے لیے بشر کا لفظ بولا گیا، تو نبی سارے بشر اور انسان ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نورانی مخلوق میں سے نوری فرشتے نہیں ہوتے۔ ما کان لبشر، نہیں مناسب کسی بشر کے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکمہ، اور نبوت بھی دے، شریعت بھی دے، والنبوت، اور نبوت بھی دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ نبی لوگوں کو یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا۔ نہ،
یہ کسی نبی سے توقع نہیں کہ وہ اللہ اس کو کتاب اور نبوت دے اور پھر وہ لوگوں کو کہے میری عبادت کرو، کونو عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، یعنی میری عبادت کرو نہ، ولیکن کونو ربانیین، بلکہ وہ نبی تو کہتے تھے کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، رب کی شور پکار کرنے والے بن جاؤ۔ کسی نبی نے اپنی عبادت اور اپنی پکار کا حکم نہیں دیا، ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اسی کتاب کو سیکھو۔ معلوم ہوا کتاب کا پڑھنا اور سیکھنا سکھانا یہ اللہ کے نبیوں کی دعوت ہے۔ نبیوں کی دعوت یہی ہوتی تھی، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتاب، کتاب کو پڑھو گے اور کتاب کو سیکھو گے، اس کتاب کے سیکھنے سے کونو ربانیین، رب کا تعارف آئے گا، رب کی پہچان ہوگی اور رب والے بن جاؤ گے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہیں حکم دیتا وہ بشر، یامرکم کی ضمیر کس طرف ہے؟ پیچھے جو بشر کا لفظ گزرا نبی، وہ نبی تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اور اسی طرح وہ اس کا بھی حکم نہیں دیتا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، وہ نبی اس بات کا بھی حکم نہیں دیتا کہ بناؤ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب، اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھو، نانا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا نبیوں اور فرشتوں کو رب بنانے کا حکم یہ دین اسلام ہے؟ یہ تو کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایامرکم بالکفر، کیا اس کفر کا حکم دینے کے لیے آتا ہے اللہ کا نبی؟ بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر تمہیں کافر بنائے اور مرتد بنا دے؟ نہ، نبی ایسی تعلیم نہیں دیا کرتا، نبی تو یہ تعلیم دیتا ہے کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ چلو پانی وانی پی لو، سبحان ربک رب العزت